نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ بینہ کا مختصر سا تعارف اور ایک صحابی رسول کے مختصر سے فضائل بیان کروں گا۔ یہ سورت مکہ پاک میں نازل ہوئی، بعض نے لکھا یہ مدینہ پاک میں نازل ہوئی۔ اس سورت کی کل 8 آیات ہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس سورت میں عیسائیوں، یہودیوں اور مشرکوں کا موقف جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں تھا اس کا ذکر کیا گیا۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو حضرت جبریل امین نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اس سورت کو اپنے غلام حضرت ابی بن کعب کو سنائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کو بلوایا، آپ نے انہیں بتایا کہ آج اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ سورت آپ کے سامنے تلاوت کروں۔ حضرت ابی بن کعب بڑے حیرت زدہ ہو گئے، بڑے تعجب میں سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا واقعی رب نے میرا نام لیا ہے؟ میں قربان جاؤں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے آگے سے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ابی بن کعب، ہاں آج اللہ نے تیرا نام لیا ہے، فرمایا اسے قرآن پاک کی تلاوت سنائیں۔ حضرت ابی بن کعب ضبط نہ کر سکے اور آپ کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسنا شروع ہو گئے۔ یہاں سے ایک بات تو بڑی واضح ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی شانیں وراء الوراء ہیں۔ اللہ پاک نے بے شمار فضیلتیں عطا کی ہیں صحابہ کرام کو۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حضور کے جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے، حضور کے صحابہ، حضور کی ذات سے محبت کرنے والے، سارے کے سارے یہ صحابہ بڑی شانوں کے مالک ہیں، بڑی عظمتوں کے مالک ہیں۔ اگر کوئی ان کے خلاف بکواسات کرتا ہے، اپنی زبانیں دراز کرتا ہے، تو وہ تو اپنی آخرت خراب کر رہا ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ میں جناب ابو بکر صدیق یا حضرت فاروق اعظم یا حضور نبی پاک کے خلفاء یا حضور کے جو عشرہ مبشرہ صحابہ ہیں یا بدری صحابہ ہیں یا حضور کے سارے صحابہ ہیں، کسی ایک صحابی کی شان میں کوئی کمی کر دوں گا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اللہ پاک نے ان کو بڑے مقام دیے ہیں، بڑی شانیں دی ہیں، اس لیے ان لوگوں کو اپنی زبانوں کو لگام دینا چاہیے۔ ان کے بکواسات سے ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ کہ بعض صحابہ ایسے ہیں جن کی شانیں زیادہ ہیں، جن کو مخصوص فضائل دیے گئے ہیں، اور ان میں حضرت ابی بن کعب کا نام آتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب وہ قاری قرآن ہیں جن کے بارے میں حضور فرمایا کرتے، جس نے قرآن سیکھنا ہے ابی بن کعب سے سیکھے۔ یہ وہ کاتبین وہی ہیں کہ مدینہ میں سب سے پہلے جسے قرآن لکھنے کا شرف حاصل ہوا وہ حضرت ابی بن کعب ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی خود حضور نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی کہ آپ لوگوں کو قرآن بھی سکھایا کریں، مسائل بھی سکھایا کریں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے اتنی محبت کیا کرتے کہ قرآن پاک کا دور بھی ان سے کیا کرتے، انہیں قرآن سنایا کرتے۔ بلکہ ایک مرتبہ تو حضور نبی پاک نے ایک سوال کیا، فرمایا، اے ابی بن کعب بتاؤ قرآن مجید میں بے انتہا فضیلت والی آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی بن کعب چونکہ حضور کے فیض یافتہ تھے، فوری عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آیت الکرسی بڑی فضیلت والی آیت ہے۔ تو آپ نے فوراً آگے سے جو جملہ کہا، نبی پاک نے دعا دی، اللہ یہ علم تمہیں مسرور کر دے، یعنی یہ علم تیرے لیے خوشی کا باعث بن جائے۔ کہ آپ نے تعجب کیا کہ مجھ جیسا عاجز بندہ اور خوش قسمت انسان کہ جس کا نام اللہ پاک نے لیا، یہ کوئی چھوٹی فضیلت والی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی فضیلت والی بات ہے۔ تو یہ ہستیاں جنہوں نے حضور کی مجلس میں بیٹھ کے حضور سے قرآن سیکھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا مقام عطا کیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں سورہ بینہ کا ترجمہ اور مختصر سی وضاحت بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔